إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ جو بھی صالح اعمال کرے گا، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ صالح اعمال کی ہم نے خود سے کلاسیفیکیشن کر رکھی ہے کہ یہ نیک عمل جو ہے اس میں خرچہ کم ہوتا ہے، کوئی مالی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں، تو نفل جتنے مرضی ہے پڑھ لو، قرآن مجید جتنا مرضی ہے پڑھ لو۔ اعمال صالحہ جو ہیں ان کی ابتدا کلمے سے ہوتی ہے، شہادتین سے، اس کی انتہا جہاد فی سبیل اللہ جس میں جان بھی کھپ جائے مال بھی کھپ جائے، اور رستے سے اذیت ناک چیز ہٹا دینا، کانچ کا کوئی ٹکڑا ہے، کوئی کانٹے ہیں، کوئی اور چیز ایسی ہے وہ ہٹا دینا، یہ بھی اس کی نشانی ہے، یعنی صلاح کی اعمال صالحہ۔ لوگوں کے ساتھ لین دین میں کوئی دھوکہ دہی نہ کرنا، اگرچہ اس میں اپنا نقصان ہو جائے، پڑوسی کو تنگ نہ کرنا، اس کی اذیت کو برداشت کرنا، اس کی دی گئی اذیت اصل میں آپ کا کریڈٹ ہے، یعنی اگر آپ کو پڑوسی 5,000 روپیہ دے تو آپ کہیں گے کہ جتنا مرضی ہے ستا لو یار، تم جتنا مرضی ہے کیل ٹھونکو، تم جتنا مرضی ہے شور مچاؤ، جتنا مرضی ہے میرے دروازے کے سامنے کچرا پھینک دو، کوئی مسئلہ نہیں، بس 5,000 تم دیتے رہو۔ یہ 5,000 وہ جو آخرت کی قیمت آپ کو ملے گی اذیت کے بدلے، اس کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں زمین اور اس کے برابر 10 گنا سونا بھی اگر آپ کے پاس ہو تو کسی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا، یہ ویلیو ہوگی وہاں پر ان چیزوں کی۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے رشتہ دار یا ہمارے پڑوسی جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، اس تکلیف کو برداشت کرنا اور خود سے کوئی پلٹ کر بدلہ نہ لینا، اس کا کتنا اجر ملے گا آخرت میں، تو ہم ہر کسی کی منت کریں گے تو مجھے ستا لو۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ان کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرانے کا مطلب یہ ہے، یا اس کنویں میں گرنے کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ بننا ہے، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دو یار۔ تو یہ دنیا اصل میں اسی لیے امتحان ہے، یعنی آپ کو جو اذیت دے رہا ہے اس کے لیے آپ فتنہ ہیں، اس کے لیے آپ آزمائش ہیں، آزمایا جا رہا ہے۔ آپ کے ذریعے وہ فیل یا پاس ہوگا، آپ اس کے گواہ ہوں گے۔ انتم شہداء للہ، تم اللہ کے گواہوں سے مراد یہی ہے نا جب کیس پٹ اپ ہوگا۔ جس کو تم نے کہہ دیا، جس کی گواہی دنیا والوں نے یہ دے دی کہ جی یہ بہت نیک آدمی تھا، تو ان کی گواہی
قبول کی جائے گی، اور جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑا بدبخت آدمی تھا اور سب کو تنگ کیا ہوا تھا، وہ بھی قبول کی جائے گی۔ وہی ہے نا اس حدیث کا مطلب کہ حضور نے فرمایا واجبت، ایک جنازے کے ساتھ لوگ جا رہے تھے اور کہا جی بڑا نیک آدمی ہے، جنتی آدمی ہے، تو حضور نے فرمایا واجبت، یعنی اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اور ایک بندے کے بارے میں کہا کہ جی شکر ہے، زمین نے بھی شکر کیا ہوگا کہ بوجھ ہلکا ہوا ہے، تو سب کے لیے ایک مصیبت تھا، یہ تو بالکل آگ والوں میں سے تھا، تو حضور نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ بندے نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نیک ہوں یا بد؟ ہر بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا پڑوسی اگر کہے کہ تو نیک ہے تو تو نیک ہے، اگر وہ کہے تو بد ہے تو تو بد ہے۔ یہ گواہی ہیں اعمال صالح، فمن یعمل من الصالحات، کسی اگر کی اذیت پر اگر آپ نے صبر کیا وہ اعمال صالح میں سے، وہ لکھ لیا گیا، اس کا اجر ملے گا۔ آپ یہ مت سمجھے کہ میں نے بدلہ نہیں لیا تو اب وہ بات ختم ہو گئی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہوا۔ اور حضور فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول کون؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو شخص اپنے شر سے پڑوسی کو امن نہیں دیتا، یا جس کا پڑوسی اس کے شر سے امن میں نہیں۔ واللہ لا یؤمن وہو مؤمن، اگر وہ مومن ہوا تو اس کے اعمال جو ہے ان کا یہ شرط ہے اس کا مومن ہونا۔ فلا کفران لسعیہ، کفر ہوتا ہے ناشکری، تو اس کی کوشش کا، سعی کا، محنت کا کفران نہیں کیا جائے گا، یعنی ناشکری، ناقدری نہیں کی جائے گی، اگرچہ وہ کتنی بھی چھوٹی ہو۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں تو پھر اس پر بسنا، دوبارہ آباد ہونا حرام ہے، کبھی پلٹ کر وہ قوم نہیں آتی۔ یعنی جس بستی پر اللہ کے رسول کی موجودگی میں انکار پر اللہ کا عذاب آ جائے، وہ بستی پھر کبھی نہیں بستی۔ وہ سدوم کی بستی ہو، وہ قوم عاد اور سمود کی بستیاں ہوں، وہ آپ کے سامنے اجڑی پڑی ہیں، وہاں چروائے بھی جا کر نہیں رہتے، حالانکہ وہ پہاڑوں میں بنے ہوئے بہترین گھر ہیں، کھانا بدوش بھی نہیں رہتے وہاں پہ۔ اگر اللہ پاک کفار مکہ کے مطالبے پر عذاب بھیج دیتا مکے پر، تو مکہ کبھی بھی آباد نہ ہوتا پھر، اس لیے اس کو ڈیلے کیا گیا، اس لیے ان لوگوں کو سزا صحابہ کے ہاتھ سے دلائی گئی۔ انہم لا یرجعون۔ اب یہ جو ہمارے یہاں زلزلے وغیرہ آتے ہیں اور سونامی آ جاتی ہے، اور ہمارے یہاں سارے مولوی یہ کہتے ہو جی یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے اس لیے عذاب ہے۔ مسئلہ یہ کہ عذاب یہ تو قدرتی آفات ہیں، یہ زلزلے، یہ بارشیں، یہ سیلاب، یہ قدرتی آفات ہیں، اجڑتی ہیں بستیاں پھر بس جاتی ہیں۔ ثابت ہوا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ جن بستیوں پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے وہ پھر بستی نہیں ہے، یہ پھر بس جاتی۔ لہٰذا اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کا یوں کہ جی ایک تو وہ لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے، زلزلہ آیا، سارا کشمیر، وہ بالا کوٹ، وہ سارے لوگ نیچے دبے ہوئے ہیں، آدھی فیملیاں مر گئی ہیں، آدھی زخمی پڑی ہوئی ہیں، اوپر سے یہ کہنا کہ جی یہ ایسے ویسے تھے اس لیے ان پر اللہ کا عذاب آیا، تو تم اسلام آباد والے سارے ہی آجی ہو، لاہور میں سارے ولی اور کتب بستے ہیں کہ ان پر آیا اور تم پر نہیں آیا۔ یہ طنز کرنا اور کہنا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اپنا یہ دعویٰ کرنا ہے، تعلی ہے یہ کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم پر نہیں آیا۔ حالانکہ ہم غور کریں، اگر ہمیں اللہ پاک چلنے دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر کسی اور کو بھی دنیا میں عذاب نہیں دیتا، پھر آخرت میں ہی فیصلے ہوں گے۔
حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر پہاڑی پر سے اترتے چلے آ رہے ہوں گے، جیسے پانی آپ دیکھیں اونچی جگہ سے ایسے کر کے نیچے، یعنی ویوز کی ویوز ان کی اتر رہی ہیں۔ یہ یاجوج و ماجوج جو ہیں یہ چائنا اور یہ منگولیا اور یہ جتنے بھی پھینی ناک والی جو قومیں ہیں نا، یہ یاجوج ماجوج، گوگ ماگوگ، آپ اس کو سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا گوگل پہ، مولانا گوگل بتا دے گا آپ۔ قرب قیامت میں کوئی بہت بڑی جنگ ہونی ہے جس میں یہ لوگ انوالو ہوں گے، یہ چائنا اور پھر یہ پوری پٹی آگے جو سینٹرل ایشیا کی ہے، جس میں وہ آذربائیجان اور تاجکستان، جس میں یہ چھوٹی ناک والے جن کی آنکھیں اندر اور ناک پھینی، یہ والی وہ قوم، یہ انوالو ہوں گے اس میں، چائنا انوالو ہوگا اس میں، اور اتنی آبادی ہوگی باقاعدہ اس کے لیے۔ جب چائنا کی اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی اور وہ لوگ آئے تھے اس طرح سے اتر کر، تو اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس ڈاکومنٹری میں وہ یہی تھا کہ ویوز اینڈ ویوز، ان کی لہروں کی طرح اتر رہے تھے چائنی پہاڑیوں سے، کیڑوں مکوڑوں کی طرح۔ واقترب الوعد الحق، اس وقت حق وعدہ جو ہے وہ قریب آ لگی، یعنی قیامت کا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کفار کی آنکھیں چندیا کر رکھ دے گا، یعنی خوف کی کیفیت میں آنکھ کا پھٹ جانا، کالی دیری کا سکڑ جانا، یہ جو اندر ہے، اور وائٹ حصے کا بڑھ جانا، ڈیلا باہر نکل جانا، یہ ہے شاخص۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری شامت، ہم اس سے غافل تھے، اس لمحے سے کہ یہ بھی ہوگا۔ ہمارے ارد گرد لوگ مرتے رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس لوگ مر رہے ہیں، کون سا ہم نے مرنا۔ ہم جاتے ہوئے دیکھتے ہیں گاڑی الٹی ہوئی ہے، بندے کو نکالا جا رہا ہے، پتہ نہیں مر گیا ہے، پتہ نہیں زندہ ہے، ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ تھوڑی ہوتا، بس تھوڑی دیر سپیڈ کم رہتی ہے، اس کے بعد پھر 160 پہ چلے جاتے ہیں ہم لوگ، جب تک ہمارے ساتھ نہ ہو۔ یہی قیامت کا معاملہ ہے۔ بل کنا ظالمین، بلکہ ہم بے انصاف تھے، یعنی انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ ہم تیار رہتے۔ جب میرا کلاس فیلو مر گیا ہے تو مجھے اس عمر میں مرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، میں نے بھی مر جانا ہے، مر جاتا میں اگر اللہ چاہتا تھا۔ پہلے تو یہ تھا کہ بوڑھے مرتے تھے تو بندہ سوچتا تھا کہ ابھی ہم نے بوڑھا ہونا ہے، درمیان میں بہت سارے سٹیجز ہیں پھر جا کر، لیکن اب تو جوان موتیں ہو رہی ہیں، باپ زندہ ہوتا ہے، دادا زندہ ہوتا ہے، پوتا مر جاتا ہے۔ تو یہ بے انصافی ہے۔ انصاف یہ ہے کہ بندہ اس کے لیے کسی لمحے کے لیے تیار رہے۔ اب حضور یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، مکے والے سن رہے ہیں، مجمع کو قرآن حکیم میں التفات بہت ہے، یعنی قرآن کا انداز خطبے کا ہے، تحریر کا نہیں ہے۔ تحریر میں جو مصنف ہوتا ہے وہ ایک موضوع کو پکڑتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے اور پھر دوسرا موضوع لیتا ہے وہ کسی اور عنوان کے ساتھ، لیکن یہاں خطیب کا سا انداز ہے کہ خطیب جو ہے وہ ایک موضوع پہ بات کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ درمیان میں کوئی اور واقعہ ہو رہا ہے تو وہ اس کو بھی درمیان میں شامل کر لیتا۔ تو بندہ آ رہا ہے کندھے پھلانگتا ہوا اور اس کو کہنا کہ بیٹھ جاؤ بھائی، یہ انداز ہے، یعنی التفات ہے ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف۔ یہ جو ہمارے یہاں روایتیں آپ سنتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، لیٹ آئے، تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ وقت ہے جمعے کے لیے؟ کہا کہ امیر المومنین میں کسی کام سے گیا ہوا تھا، بس ابھی آیا ہوں اور وضو کر کے سیدھا مسجد آ گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، تو سرکار نے غسل بھی نہیں کیا۔ اور یہ بات کب ہو رہی ہے؟ یہ خطبے کے دوران ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں تو بڑی عجیب قسم کی متھ بنا دیا گیا اس میں، دائیں پاؤں کا انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے، ہوا نہ نکلے دائیں پاؤں کے انگوٹھے کی ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی۔
موبائل بج رہا ہے، دیساں دا راجہ میرے بابل دا پیارا، پوری مسجد کو سنانا ہے، بند نہیں کرنا، ہاتھ چلا گیا جیب میں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز نہیں ٹوٹتی۔ کسی کو وضو ٹوٹ گیا نماز کے دوران، ایک رکعت ہو گئی ہے، دوسری رکعت میں ٹوٹا ہے، وہ جائے، جا کے وضو کر کے واپس آ کے اسی رکعت میں شامل ہو جائے تو اس کو دوسری رکعت بھی مل جاتی ہے، اس کی پہلی بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، کوئی اٹھ کے اس نے اپنی نماز الگ نہیں پڑھنی۔ اب بھی وہ گیا، کتنا چل کے گیا ہے، اس نے وضو کیا ہے اور اس کی پچھلی بھی ضائع نہیں ہوئی، حالانکہ وضو ٹوٹا ہے اس کا۔ تمہارے موبائل بند کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے، عربی فوراً بند کر دے۔ ہم ایسے ڈھیٹ ہیں بھائی، یا تو اس کو بند کر کے رکھو، یا سائلنٹ پہ رکھو، یا اب بج گیا تو بند کرو اس کو، تمہیں نہیں پتہ تم نے گانا لگایا ہوا ہے۔ پوری نماز تم میوزک کے ساتھ پڑھا رہے ہو مجمع کو، گھر میں پڑھ لیتے، پھر اتنا مہربانی نہ کرتے مسجد میں، مجمع کے آداب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کہ جی وہ یہ ساری گفتگو جمعے کے خطبے میں ہو رہی ہے، مجمع کو کے پیچھے دیکھ رہے۔ بندہ آیا مسجد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بیٹھا، آپ نے پوچھا تم نے 2 رکعت پڑھ لی ہے بینی تحیت المسجد؟ اس نے کہا نہیں۔ ہم نے انہوں پڑھو۔ اب سب نے گھوم کے پیچھے دیکھا، حضور کس سے کہہ رہے ہیں بھائی؟ دیکھا تو کوئی اجنبی آدمی تھا، اس بندے کا حال برا تھا، حضور چاہتے تھے اس کی مدد کرنا، لہذا مجمع کی توجہ دلانا چاہتے تھے، اور یہ کہہ کر کہ یار اس بیچارے کا حال دیکھو، اس کو شرمندہ کرنے کی بجائے، تماشا بنانے کی بجائے، حضور نے مجمع کی توجہ اس کی طرف کروا دی، نفلوں کا کہہ کر۔ اس کو پتہ ہے حضور کو کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ فوراً دیکھے گا۔ اس کے بعد پھر نماز کے بعد آپ نے کہا کہ اپنے بھائی کا حال دیکھا آپ نے تو اس کی مدد کر دیں۔ لوگوں نے مدد کر دی۔ اگلے جمعے کو وہ آیا تو اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے۔ اب حضور یہ چاہتے تھے کہ لوگ دیکھ لیں کہ انہوں نے مدد کی ہے تو کچھ اثر بھی نظر آیا۔ یعنی قدرتی بات ہے کہ انسان جب کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ اس کی حالت تبدیل ہو، اس کی مدد کا کوئی اثر نظر بھی آئے کہ فلاں کی مدد کی تھی، اللہ نے اس کو صحت دے دی ہے، آپریشن کروایا تھا، پوچھتے ہیں کہ کیا بنا اس کا، کامیاب ہوا ناکام ہوا، بتائیں آپ اس کے بارے میں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے۔ وہی بندہ داخل ہوا اگلے جمعے کو پھر، اور حضور نے اس سے پوچھا کہ پڑھیں تحیت المسجد؟ نہیں، اٹھو پڑھو۔ اب پھر مجمع نے دیکھا، دیکھو ماشاءاللہ آج تو بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، عید بنائی ہوئی ہے اس نے۔ مجمع کی بھی تسلی ہوگی کہ ہم نے مدد کی تھی اپنے بھائی کی تو اس کی حالت تبدیل ہو گئی ہے، یہ اطمینان قلب ہوتا۔ اور یہ جمعے میں ہی ہو رہا ہے، یہ جمعے کے خطبے کے دوران ہو رہا ہے۔ یہ جمعے کا خطبہ اسی طرح ہے جس طرح میں اردو میں خطاب کرتا ہوں۔ کوئی بچہ بھاگ دوڑا، اس کو کہتے ہیں بھائی آپ بیٹھ جاؤ آرام سے۔ کوئی رستے میں بیٹھ گیا تو خطبے کے دوران اس کو کہتے ہیں بھائی صاحب رستہ خالی کر دو یار، آپ کے پیچھے لوگ آ رہے ہیں، آپ رستے میں بیٹھ گئے، اس سے کیا ہوا؟ تو یہ ساری گفتگو حضور نے بھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خطبے کے دوران کی۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ وہ امام جب دعا کرتا ہے خطیب خطبے میں آخر میں تو آمین بھی نہیں کرنی۔ بڑی عجیب بات ہے، دو ہی ہوتے ہیں، امام پڑھتا ہے اور آپ آمین کرتے ہیں تو اس دعا میں شریک ہوتے ہیں، تب آپ کی فاتحہ ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ہارون علیہ السلام نے آمین کی، اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ ایک نے دعا کی، دوسرے نے آمین کی۔ خطیب دعا کر رہا ہے، آپ آمین کریں، ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے جیسے وہ اپنی اماں کے لیے کر رہا ہے۔ یہ تو تکبر ہے، یہ تو بے نیازی ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ان چیزوں کی جو خطیب دعا میں کہہ رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ خطبے کے دوران ایسی حرکت کرنا کہ توجہ بٹ جائے مجمع کی، یہ غلط ہے۔ لیکن دعا تو کی اس لیے جا رہی ہے کہ آپ آمین کریں اس پر۔
خطیب دعا کرے آپ آمین کریں تاکہ وہ دعا سب کی طرف سے ہو. آپ جو ہے وہ چوکڑی مار کے بیٹھ رہے ہو بے نیازی کے ساتھ. وہ دعا تو خطیب کی ہے، آپ کی تو نہیں ہے، آپ کا اس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے جب تک آپ اس کو آمین نہیں کرتے، اپنے لیے انڈورس نہیں کرتے، آپ اس کو اپنا حصہ نہیں ڈالتے. لہذا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. خطبے کے دوران بات کی ممانعت ہے کہ ایک دوسرے کو یہ بھی مت کہیں گے مت کرو، اس لیے کہ جو ہی وہ پیچھے سے باتوں کی آواز آئے گی سارے مڑ کر دیکھیں گے، توجہ بٹ جائے گی مجمع کی. اشارے سے یا کونی مار کے دوسرے کو سمجھائیں، لیکن مت اسے کہیں کہ مت کرو. من قال لصاحبہ انصت والامام یخطب، جب خطیب جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہے اور کوئی دوسرے کو کہتا ہے کہ چپ کر جاؤ، فقد لغا، اس نے بھی لغو بات کی، یعنی اس نے بھی اصل میں مجمع کو ڈسٹرب کیا ہے. نہیں کرنا چاہیے، اشارے سے کہنا چاہیے. لیکن جب دعا کی جاتی ہے اس دعا کا مطلب ہی ہے کہ ایک فریق اگر دعا کرے تو دوسرے آمین کریں اس پر، اس میں کوئی ممانعت نہیں. تو التفات اب مجمع سے یہ کہا جا رہا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر بندگی کر رہے ہو. اور بندگی سے مراد ہم صرف نفل لیتے ہیں، نماز لیتے ہیں، سجدہ لیتے ہیں. ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے مشروع کی گئی ہے وہ کسی اور کے لیے کرنا بندگی ہے، وہ عبادت ہے. آپ کا دیکھیں ذبح کے لیے ہدی لے کر جانا، جانور کو چلا کر لے کر جانا، یہ صرف اور صرف ایک جگہ کے لیے مشروع کیا گیا، منا کے لیے، حرم کے لیے. اس کے علاوہ کہیں اور ثواب کے لیے لے کر جانا جانور وہ بالکل عبادت میں. آپ جس کے مزار پر لے کر گئے آپ نے اس کی عبادت کی ہے، غلط ہے. ذبح آپ اپنے گھر کر لیں، تقسیم کرنے کے لیے بے شک کہیں بھی لے جائیں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ فقیر اکٹھے ملتے ہیں. اب مانگنے والے جو بھی لوگ جن کو ٹھکانہ نہیں ہوتا وہ داتا صاحب رات گزارتے ہیں، لائٹیں جلتی رہتی ہیں، آنا جانا لوگوں کو لگا رہتا ہے، وہاں لوگ دیگیں بھی جا کے پھر دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں جا کے غربا میں، تو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگ مل جائیں گے. تو اس وقت وہاں لے جا کے وہاں ان میں تقسیم کر دیں. وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ دیگیں اتنی تقسیم نہیں ہوتی ہیں. میں اگر میں نے کہا 4 دیگیں باہر تقسیم کر دوں، 4 دیگیں ادھر سے جاتی ہیں ادھر سے گھوم کے پھر واپس آ جاتی ہیں. وہ مجاور بیچ دیتے ہیں باہر والوں کو پھر آدھی پونی قیمت پر. اپنے محلے میں دیں، اپنے پڑوس میں دیں. حساب یہاں سے شروع ہوگا کہ تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا اور تو داتا صاحب لے گیا تقسیم کرنے کے لیے. لیس بمؤمن من شبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن نہیں جس نے خود پیٹ بھر کے کھا لیا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے. یہاں سے حساب شروع ہوگا تو یہاں تقسیم کریں. وہاں یہ بھی ہوتا ہے. تو بندگی یہ بھی ہے. بندگی یہ بھی ہے کہ ہم حج اور عمرے کے شاعر میں سے ہے کہ ہم سر منڈاتے ہیں وہاں پہ. یہی سر منڈانا کسی مزار پر یہ شرک، یہ بندگی ہے اس کی. ہمارے ہاں بیماری ہوتی ہے 18 کی، بچہ پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے یا پری میچور ابارشن ہو جاتا ہے، اس کا 18 کہتے ہیں. اس کے لیے پھر کہتے ہیں جی آپ فلاں کی لٹ چھوڑیں، یہ ہندوؤں میں ہے. آپ نے دیکھا کہ ہندوؤں کی لٹ، یہ لٹ وہ پھر وہاں جا کے اس کی بلی دیتے ہیں، بلیدان کرتے ہیں، وہاں جا کے وہ اتارتے ہیں اس بت کے سامنے، اس مندر میں. اب چونکہ ہم ایک جو جینیٹیکلی ہندو ہیں، دوسرا یہ کہ ہم ان کے ساتھ رہے ہوئے ہیں اور ہمارے بڑے بوڑھے جتنے بھی تھے ان کی بہت سارے عقائد میں ہندوازم ہے. یہ جو چیچک ہے اس کو ماتا کہتے ہیں، ماتا دیوی. ہمارے یہاں باقاعدہ اس کو ماتا کہتے تھے کہ ماتا ناراض ہوتی ہے، شراپ دیتی ہے تو یہ چیچک نکلتی ہے. اس ماتا کے لیے چیچک کے مریض کی چارپائی سے سوتی دھاگے کی ایک پینگ ڈالی جاتی ہے اور جب وہ دھاگا ہلتا ہے تو کہتے ہیں ماتا جھولا جھول رہی ہے. چپ،
ہمارے چچا کوئی دادی اندر نہیں جانے دیتی کسی کو، وہ روشن دان سے ہوا آتی تھی، کہتے اندر ماتا جھولا لے رہی ہے، یہ اکثر و بیشتر وہاں سے لیے ہوئے ہیں۔ پھر وہ لٹو، اس کو لٹو کہتے ہیں، پھر نام اس کا کوئی بھی ہو وہ لٹو مشہور ہوتا ہے گاؤں میں، ہر گاؤں میں ایک لٹو ہوتا ہے، وہ پھر جا کے چڑھاتے ہیں وہاں، یہ بچہ 12 سال کا ہوگا تو پھر جا کے اتارنی ہے وہ لٹ، وہاں جا کے پھر امانت دینی ہے، وہ جو ایریل ہے وہاں جا کے انٹینا اس کا بلیدان کرنا ہے۔ یہ ہے شرک، یہ بال اتارنا صرف مروہ پہ، مینا میں وہاں جائز ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی اس کو اتارنے کا نہ کوئی ثواب ہوتا ہے، نہ نفع ہوتا ہے، نہ نقصان ہوتا ہے، الا یہ کہ آپ جا کے پھر اس کو شرک بنا دیں۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کو تم پوجتے ہو، لات، منات، عزا، یہ جو کہا جائے وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، اس پتھر سے مراد وہ مورتیاں ہیں جن کی یہ پوجا کرتے، وہ پتھر۔ وہ دیکھیں بنارس میں پوری انڈسٹری ہے بتوں کی، یودھیا میں پوری انڈسٹری ہے، جیسے آپ کے فیصل آباد میں نا، اسی طرح ان کے یہاں کاٹن کی نہیں، بت بنانے کی قسم قسم کے، یہ سارے پتھر جن کو اللہ کے نام پر پوجا گیا ہے، یہ سارے جہنم، اور انہیں پوجنے والے بھی جہنم۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم اس پر وارد ہوگے۔ یہ کفار کے لیے کہا جا رہا ہے۔ وہ جو کہا کہ ام منکم الا واردھا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو اس پر وارد نہ ہو، جہنم پر۔ کان علی ربک حتما مقضیا، حتمی طور پر تیرے رب نے طے کر دیا ہے کہ مشرک جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ جو کہا گیا ہے ام منکم الا واردھا، اس سے مراد مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں یہ جی کہ نبی بھی جائیں گے، نبی بھی جہنم کے اوپر سے گزریں گے، یہی ہے نا، پل صراط پر ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، یہ ساری کہانیاں ہیں، اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، وہ جن پر ہماری طرف سے پہلے حسنہ لکھی جا چکی ہے، یعنی ہم نے انہیں بہترین انسان قرار دے دیا ہے، یعنی ایمان والے، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ اولئک عنہا مبعدون، اور اتنے دور ہوں گے کہ لا یسمعون حسیسہا، وہ جو جہنم کھولنے کی آواز ہے، سرسراہٹ ہے، وہ بھی نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ ان چیزوں میں ہوں گے، ان باغات میں ہوں گے، ایسے حال میں ہوں گے جو ان کو ان کے نفس کی چاہت کے مطابق ہوگا، یعنی جنت میں۔ تو وہ ورود کافروں اور مشرکوں کا ہوگا، مومن جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ آلہہ ہوتے، الہ ہوتے، ما وردوہا، یہ کبھی راضی نہ ہوتے کہ جہنم کو دیکھیں، جہنم پر پیش ہوں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر یہ آلہہ ہوتے جن کو ہم جہنم میں ڈالیں گے قیامت کے دن، ما وردوہا، وہ اپنی مرضی سے کبھی بھی وارد نہ ہوتے۔ بھائی الہ تو وہی ہو سکتا نا جو اپنی مرضی کا مالک ہو، نہ کہ کسی کا پابند ہو۔ تو ان کا جہنم پر ورود کرنا یہ بتانا ہے کہ یہ الہ نہیں ہے، ان کی مرضی نہیں چلتی، جو الہ ہے اس کی مرضی چلی، اور اس کی مرضی یہ ہے کہ ان کو جہنم پر لایا جائے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ۔ اچھا، اب ایک روایت ہے کہ جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ کہے گی حل میں مزید، حل میں مزید، تو پھر اللہ پاک اس میں اپنا پاؤں رکھے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہاں تو اللہ کہہ رہا اگر یہ آلہہ ہوتے تو یہ جہنم پر نہ ہوتے، خدا خود الہ اگر بن کے جہنم میں پاؤں رکھے گا تو پھر ان کے لیے کیسے یہ دلیل کام آئے گی کہ اگر لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، پھر خدا بھی الہ ہوتا تو نہ جاتا وہاں۔ کیسی کیسی چیزیں ہم ہضم کر جاتے ہیں راویوں کے زور پر، کہ راوی اچھا موٹا ہے، تازہ ہے، لمبا قد اس کا 90 گز کا ہے،
یہ نہیں سوچتے کہ اس کی بات قرآن کے خلاف ہے، تعویلیں کریں گے، اور وہ ساری تعویلیں اس لیے ہوں گی کہ قرآن کو لٹا دیں روایت کے سامنے، اس آیت کو جھٹلا دیں، قرآن کی نہیں ماننی۔ ہمارے عقائد کا 80% قرآن کے خلاف روایتوں سے لیا ہوا ہے، اور قرآن میں اس کے خلاف ہے وہ چیز۔ قرآن پڑھنے والے کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز، آج تک تو ہم یہ سنتے رہے تھے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سارے اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کفار، پوجنے والے اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، زفیر چیخ و پکار، حلق پھاڑ کر چیخنا، بے تحاشا چیخنا، آخری حد تک چیخ و پکار ہوگی۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، یعنی ایک دوسرے کی آواز نہیں سنیں گے، خود ان کی اپنی چیخیں ایسی ہوگی، اتنی ہوگی۔ جو بندہ خاموش ہوتا ہے وہ دوسروں کی چیخ سنتا ہے، جو خود چیخ رہا ہو اسے نہیں پتا ہوتا کون کون چیخ رہا تھا۔ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى، اب یہ وہ آیت آئی جو کہہ رہی ہے کہ مسلمان نہیں جائیں گے وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جن کے بارے میں ہم نے پہلے سے طے کر دیا ہے، اچھائی کا فیصلہ کر لیا گیا کہ یہ اچھے، یہ نیک، یہ ایمان والے۔ اولئک عنہا مبعدون، ان کو بعید رکھا جائے گا اس جہنم سے، ان کو وارد کیا جائے گا، ان کو دور رکھا جائے گا۔ لا يسمعون حسیسها، وہ اس کی سرسراہٹ کو بھی نہیں سنیں گے۔ وہ جب پانی ابل رہا ہوتا ہے دیگچی میں تو دور سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ پانی ابل رہا ہے، اور جب جہنم ابل رہی ہوگی تو کیا حال ہو۔ فرمایا وہ اتنے دور ہوں گے اس سے کہ اس کی سرسراہٹ کو بھی نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ ان چیزوں میں جو ان کے نفس کی ڈیمانڈ ہوگی، اشتہا ہوگی، اس میں وہ ہوں گے، اور خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان کو فزع اکبر جو ہوگا جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور ہم اٹھیں گے، وہ ان کو غمگین نہیں کرے گا، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا اس دن۔ جب جہنم پر پیش کریں گے اور پتہ نہیں کون گرے گا تو ہم جو کہانیاں کہتے ہیں تو وہ تو خوف زدہ ہیں سارے۔ آپ نے تو پیغمبروں کے بارے میں بھی ہے نا کہ نوح علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہوں گے اور جو گزر رہے ہوں گے اور فلاں اور فلاں فلاں فلاں۔ اللہ پاک کہہ رہا لا يحزنهم الفزع الاکبر، وہ فزع اکبر میں بھی خوف زدہ نہیں ہوں گے، وہ جو اللہ پاک کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی بھی خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان سے ملاقات کریں گے۔ آپ کو مدیر کے دفتر سے وہ جو اس کا ٹیبل مین ہے، وہ جو چائے دینے والا ہے ملباری، وہ آ کے کہے کہ معافی خوف، مدیر نے تمہارا کام کر دیا ہے، تو کتنی تسلی ہوتی ہے، بندہ اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے، خوشی سے 2-4 پیسے بھی اس کو پکڑا دیتا ہے، یہ لو یار چائے پی لینا۔ تو فرشتے آ کے کہیں گے کہ کوئی ڈر نہیں ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اندر کی بات تمہیں بتا رہا ہوں، جنت کا فیصلہ ہو گیا تمہارا۔ التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا تمہارے دستخط ہو گئے۔ یہ ہے وہ کیفیت، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لا تحزنوا لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، ہم وہاں دنیا میں بھی تمہارے دوست خیر خواہ تھے۔ عرض کیا تھا نا کہ انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جیسے پانی H2O ہے نا، انسان بھی اسی طرح ملوکیت اور شیطانیت کا مجموعہ ہے۔
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ ابلیس والا فجور بھی اس کے اندر موجود ہے، ابلیس بھی شرما جائے جب یہ فجور پر تل جائے، اور تقوی بھی اس کے اندر رکھا گیا ہے، 2 in 1 اختیار اس کو دے دیا گیا۔ اصل چیز یہ ہے، انسان کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے اس پر اعتماد کیا ہے، خیر و شر کو اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور ہم نے دنیا کو شر سے بھر دیا، گھر کو شر سے بھر دیے۔ جتنے بھی اخلاقیات ہم پڑھتے ہیں اس کی ابتدا گھر سے ہونی چاہیے۔ ہمارے اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے بہترین ایٹیٹیوڈ کے حقدار گھر والے ہیں۔ پیار گھر والوں پہ لٹا، اقرب فالاکبر، اقرب ان سے جو بچ جائے وہ پڑوسیوں کو دو، باقی رشتہ داروں کو دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔